اب میں الفیہ سے گزارش کرتا ہوں آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں کوئی ڈر و خوف ہے اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں، جو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں ان کو نہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غم ہے اور نہ ہی آخرت کی ہولناکی کا خوف ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی خطرناک حادثہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو ان کا دل مطمئن رہتا ہے، ہر وقت ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ ایسے اللہ والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خوشخبری کا اعلان ہے۔ اللہ والوں سے جو دشمنی کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے جو عداوت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے جو نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ لوگ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بتائیے دنیا کے اندر کوئی شخص ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟ کیا کسی کے اندر ہمت ہے جو اللہ سے مقابلہ کرے؟ یا کسی کے اندر طاقت ہے جو اللہ سے مقابلہ کرے؟ اللہ جب چاہے اس کو پیش ڈالے، مگر اللہ اپنے بندوں کو ڈھیل اور مہلت دیا کرتا ہے۔ محترم حضرات، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ جب چاہتے ہیں تب اپنے علماء اور بزرگوں کی پگڑی کو اچھال دیتے ہیں، بعض دفعہ تو اپنے کسی ذاتی مسئلہ پر علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہنسی تو تب آتی ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی امام کی برائیاں کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اپنے امام اور اپنے علماء کی برائیاں کرنا آسان ہے، اور جس امام کی برائی یہ لوگ کرتے ہیں یہ عالم صاحب ان کے بچوں کا استاذ ہے۔ بتائیے اپنے ہی بچوں کے استاذ پر الزام اور عیب لگاتے ہیں، جس نے ان کو تعلیم دی کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، ان کا ادب احترام کیا کرو، وہی لوگ اپنے بچوں کے استاذ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کے استاذ کی تعریف کرتے۔ آج اگر ہمارے درمیان ہمارے علماء موجود نہ ہوتے تو ہم لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا پاکی ناپاکی کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، حرام حلال کی تمیز بھی ہمیں نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ اور بات کرنے کی تمیز بھی ہمیں معلوم نہ ہوتی۔ آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا اسٹیج سجایا گیا ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنا پروگرام پیش کر رہی ہیں، اور بچوں کے ماں باپ اپنے بچوں کو اسٹیج پر دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اس میں کس کی محنت ہے؟ اس میں صرف ایک استاذ کی محنت ہے، اس کو سجانے میں صرف ایک عالم کی محنت ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کے بچے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو نماز روزہ اور دینی تعلیم کی بہت ساری باتیں معلوم ہیں، ورنہ بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کو کلمہ نماز تک کا پتہ نہیں۔ محترم حضرات، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کس کی محنت ہے؟ اس میں ہمارے استاد محترم جناب مولانا وسیم صاحب مظاہری کی محنت ہے۔ جب مدرسہ ابوبکر صدیق کا پہلا جلسہ ہوا تھا، ہمارے استاد محترم نے بچوں کو پروگرام کرنے کے لیے کسی کو تقریر، کسی کو مکالمہ اور کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے دیا تھا، تو ان بچوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ ہم کیسے یاد کریں گے، ہم کیسے بولیں گے۔ سب بچے بہت ٹینشن میں تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہمارے استاد محترم جناب مولانا وسیم صاحب مظاہری نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، ہمیں ہمت دلائی اور ہم پر بے تحاشا محنت کی، اتنی محنت کی کہ جس وقت بچوں نے اسٹیج پر پروگرام کیا اس وقت دیکھنے والوں نے اپنے دانتوں تلے انگلی دبانے لگے کہ اتنا چھوٹا ادارہ اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے اسٹیج پر اتنا اچھا پروگرام کیسے کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، ایک مدرسہ ہونے کی وجہ سے، ایک مکتب ہونے کی وجہ سے، ایک عالم ہونے کی وجہ سے ہماری قوم کے بچوں کے اندر دینی تعلیم کس قدر پیدا ہو رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکتب اور مدرسے کا ہونا کتنا ضروری ہے۔
لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کے بچے اتنے بڑے اسٹیج پر پروگرام کر رہے ہوں، وہی لوگ اپنے بچوں کے استاذ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں جب سنتی ہوں کہ مولانا وسیم صاحب مظاہری کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے استاذ محترم کے بارے میں کچھ باتیں کہوں۔ میں اس مدرسے میں کئی سالوں سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ ہمارے استاذ محترم نے ہمیشہ ہم لوگوں کو پیار اور محبت سے پڑھایا۔ یہ میرے استاذ کی ہی محنت ہے جو میں آپ کے سامنے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنی باتیں رکھ رہی ہوں۔ اللہ کے بندو، ایک عالم پر بلا تحقیق الزام لگاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ سے ڈرو، کون نیک ہے اور کون بد ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ الزام لگانا آسان ہے، عیب نکالنا آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب لوگ اپنے اس ادارے کی مدد کرتے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم لوگ مدد تو نہیں کرتے لیکن مخالفت خوب کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ چھوٹا سا ادارہ ہماری قوم کے بچوں کے اندر جو قابلیت پیدا کر رہا ہے، اگر یہی ادارہ بڑھ جائے اور مستقل اس میں پڑھائی ہونے لگے تو ہمارے قوم کے بچوں کی زندگیاں ہی بدل جائیں گی۔ محترم حضرات، اپنے بچوں کے استاذ سے محبت کرو، نفرت نہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ جیسے میرے استاذ محترم ہیں، ہر محلے ہر گلی میں ایسے استاذ ہونے چاہیے جو ہماری قوم کے بچوں کی زندگیاں بدل دیں۔ میں اپنے استاذ محترم کے بارے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے استاذ محترم جناب مولانا وسیم صاحب مظاہری کو سدا سلامت رکھے۔ محترم حضرات، مدارس سے محبت کرو، مکتب سے محبت کرو، اپنے علماء سے محبت کرو، یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔